ملالہ یوسفزئی کے حالیہ انٹرویو کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس نے پاکستانیوں کے دلوں پر ایک زخم لگایا اور پاکستانی قوم کی توہین کی ہے۔ جو لوگ اس کو لیجنڈ بنانے کی کوشش کر رہے تھے انہیں شرم آنی چاہیے۔ اب وہ کیوں چپ ہیں؟ اس نے یعنی اسلامی تعلیمات کی اور اس معاشرے کی جو اقدار ہیں جس پہ 1400 سال سے اتفاق رائے چلاتا ہے، ان کی توہین اور تحقیر کی ہے، اور یہاں تک کہا یعنی جو فکرہ اس نے کہا میں تو اسے دہرانا نہیں چاہتا، اور وہ یہ ثابت ہو گیا۔ دیکھیے جن لوگوں نے اس پہ گولی چلائی تھی، حملہ کیا تھا، انہوں نے تو بہت بڑا ظلم کیا تھا، اس لیے کہ ہر ایک کو اپنی رائے رکھنے کا حق بھی ہے اور اس کے اظہار کا حق بھی ہے، اور انہیں آج یہ سمجھ آنی چاہیے کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو مغرب کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن اس نے تو ظاہر ہے امریکہ کی اور یورپ کی مغرب کی خوشنودی کے لیے کہا ہے، اور یہاں تک کہا دوپٹہ کا اس سے پوچھا گیا کس لیے لیتی ہو، کہ پشتون کلچر کی علامت ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ کے یہ پشتون جو ہیں یہ دوپٹہ لیا کرتے تھے، یہ ان کی خواتین جو ہیں پردہ کیا کرتی تھی۔ چلیے وقت ختم ہو گیا، یہ تو اور طرح کا معاشرہ تھا، یہ تو پشتونوں نے بحثیت مجموعی اسلام قبول کیا، شرمناک ہے، اور اس کے بعد میرا خیال کہ وہ اس کو ایک لیجنڈ کے طور پہ پیش کیا جا سکتا۔ چلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپوزیشن کے اوپر وار کیے، مگر نوکریاں بھی ملیں گی، روزگار بھی ملے گا اور ترقی بھی ہوگی، حکومت کی طرف سے یہ نوید بھی سنا دی گئی۔ بلاول بھٹو زرداری تمام معاشی دعووں کو غلط اور جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہیں اور غالباً یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جب خود دور اقتدار کے اندر تھی تو پاکستان کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی۔ اس کے بارے میں ہارون صاحب سے جانیں گے، مگر نون لیگ کی اگر بات کریں تو نون لیگ اندرونی لڑائی اس کی اس قدر شدید ہو گئی ہے کہ جس حکومت مخالف مہم کا انہوں نے آغاز کیا اب وہ دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیا اب فیصلے کا وقت آن پہنچا؟ میاں نواز شریف صاحب کو فیصلہ لینا ہوگا، یہ فیصلہ ان کی بیٹی کی طرف ہوگا یا پھر جھکاؤ اپنے بھائی شہباز شریف کی طرف ہوگا؟ اس کے اوپر ہارون صاحب کا تجزیہ لیں گے۔ افغان مسئلے کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ اس کا حل کیا ہے۔ ایسے میں جب حمداللہ محب پاکستان سے متعلق اس قدر سخت بیانات دے رہے ہیں باوجود اس کے کہ پاکستان افغانستان کے امن کے لیے ہر سطح پر ہر فورم پر مسلسل کاوشیں کیے ہوئے ہے، انڈیا کا معاملہ بھی زیر غور رہے گا جہاں پر ایک مرتبہ پھر سے یورینیم جو 6 کلو گرام ہے وہ برآمد ہوئی ہے۔ بھارت کے اندر جوہری مواد کی ممکنہ بلیک مارکیٹ پر کیا اب عالمی سطح پر سنجیدگی سے سوچنے کا وقت نہیں آ گیا؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ دیگر اور اہم موضوعات ہیں جن کے اوپر بات کریں گے۔ ہارون صاحب، عمران خان صاحب پہ تو میں بات کروں گی اور ہر پارٹی کے اوپر بھی الگ الگ بات کروں گی، مگر کل تک یہ تمام اپوزیشن جماعتیں جو ایک ہی دسترخوان پر بیٹھی ہوئی تھی اور صدقے واری جاری تھی ایک دوسرے پر، آج ہر لحاظ بھول گئی ہیں، ہر سطح پر ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہی ہیں۔ ہاں اس پہ تو بات کرتے ہیں۔ دیکھیے 3 جون کا دن جو ہے وہ اسے کسی نے نوٹس نہیں لیا، کسی ذکر کے بغیر گزر گیا۔ 3 جون ایک بہت تاریخی دن ہے، جس دن ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہوا تھا، جس دن قائد اعظم محمد علی جناح نے آل انڈیا ریڈیو سے قوم کو جو خوشخبری سنائی تھی اور اعلان کیا تھا، کہا تھا اس تقریر کے آخر میں، وہ لکھا ہوا سکرپٹ ہوتا ہے، ظاہر ہے اس وقت تو خاص طور پہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا جس پہ بہت اعتراض ہوا تھا، اور 15 اگست نہرو نے کہا کہ وہ آزادی کی تاریخ مقرر کی، قائد اعظم نے کہا 14 اگست، اس لیے پاکستان کا بعض لوگ اس کو کنٹروورسی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، 14 اگست قائد اعظم نے کہا تھا، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت کسی کے خیال میں نہیں تھا، کوئی اس کا ذکر نہیں ہو اس وقت میڈیا میں، تقریروں میں، آخر آزادی تو 14 اگست کو ملی، اس کے 3 مہینے بعد کوئی ذکر نہیں ہوا کہ اس دن رمضان المبارک ہوگا اور 27ویں ہوگی رمضان کی، یعنی لیلۃ القدر زیادہ تر 27ویں کو ہوتی ہے، طاق راتوں میں ہے مگر زیادہ امکان اس کا یہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو دن ہے اس کو ہم، میری سمجھ میں نہیں آتا اس کو نظر انداز کیوں کرتے ہیں۔ ہمیں تو صرف 14 اگست یاد ہے، 14 اگست سے پہلے بہت سے واقعات ہوئے تھے، اس دن کو منایا جانا چاہیے اور اس کو یاد رکھا جانا چاہیے، اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہوا سرے سے۔ اور زید بخاری نے ویسے لکھا ہے اپنی آٹو بایوگرافی میں، غالباً انہوں نے لکھا ہے، ہاں میرے خیال میں اسی میں لکھا ہے، آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل تھے، کہ قائد اعظم آئے تو اتنا بڑا ہجوم ہو گیا،
ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. ظاہر ہے حفاظتی انتظامات کا بھی مسئلہ تھا, لیکن وہ بشاش تھے بہت, اس کے باوجود کہ 1937 میں وہ مرض لاحق ہو گیا تھا جس نے بالآخر ان کی جان لے لی, لیکن بہت بشاش تھے اور بہت نرمی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئے اور بہت خوش دلی سے گفتگو کی. اور آواز تو آپ جانتے ہیں کیسی ان کی بالکل آواز میں کڑک تھی اور کیسی تمکنت تھی. اچھا, اب آپ کا جو سوال ہے, دیکھیے 2 سوال آپ نے کیے. ایک یہ کہ کل تو ایک دوسرے پہ بہت مہربان تھے اور یہاں تک کہا گیا تھا کہ یہ الیکشن لڑ سکتا ہے. جی, یعنی جو پی ڈی ایم کے حامی اخبار نویس تھے ان میں سے بعض کہہ رہے تھے کہ یہ الیکشن الائنس بن سکتا ہے. اور کہاں یہ حال ہے کہ بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ رائے ونڈ کا وزیر اعظم, بالکل وزیر اعظم نہیں کہا, رائے ونڈ کا وزیر اعظم, اس کو باہر جانے کا موقع دیا گیا. یعنی اس نے سمجھا. اور باقی تو بیانات آپ نے دیکھ لیے کس قدر زہریلے بیانات ایک دوسرے کے خلاف دے رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان بھی اور جناب راجہ صاحب بھی اور بلاول بھی اور وغیرہ وغیرہ سب. اعتزاز صاحب تو خیر شروع سے ہی نون لیگ کے بارے میں شکوک و شبہات رکھتے تھے اور برملا اس کا اظہار کرتے تھے. یہ بالکل ایک سادہ سی بات ہے. مگر اسے پہلے خبر آپ کو سنا دوں. جی, وہ جو آپ نے کہا ہے نا انہیں فیصلہ کرنا پڑے گا, تو اس وقت ان کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ شہباز شریف کو سپورٹ کریں گے. کیا بات کر رہے ہیں عارف صاحب, یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اپنی بیٹی کو لانچ کیا پوری تقویت کے ساتھ, قوت کے ساتھ, اب بھائی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے وہ جا کے. اچھا, پہلے تو وہ میں بات مکمل کر لوں پھر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. وہ یہ ہے, سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. یہ بڑے پتھر دل لوگ ہیں. جیسے کہ کاروباری آدمی, ٹرانسپورٹ کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی, اس میں بہت سی کمپنیاں شامل تھیں, یہ کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ انہوں نے ایک گروپ سے کہا, آپ بڑے شریف لوگ ہیں, تو یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے, ہمیں تو اگر کوئی روکنے کی کوشش کرے تو ہم بس کے نیچے آدمی مار ڈالتے ہیں. تو یہ کام ہی ایسا ہے, اس میں کوئی کسی کا لحاظ نہیں. آپ نے دیکھا کہ بلاول نے کہا 59% جو ہے وہ لوگوں کی آمدن میں اضافہ ہوا تھا. اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ 20% انفلیشن تھی پیپلز پارٹی کے پہلے دور میں, 20%. اور چینی مہنگی ہوئی تھی, چیف جسٹس نے اس کا نوٹس لیا تھا, بحران پیدا ہوا تھا. اور شاید خاقان عباسی صاحب کے زمانے میں پٹرول کا کرائسس آیا تھا. لوگ بھول گئے کہ نواز شریف جب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا تھا تو کئی ہفتے آٹے کا کرائسس رہا تھا, کئی ہفتے تک. یعنی آٹا بعض جگہ پہ میسر ہی نہیں تھا. اور پختونخوا میں جہاں پہلی دفعہ ان کی حکومت قائم ہوئی تھی, لوگ اتنا شور مچا رہے تھے اور اتنا برا بھلا کہہ رہے تھے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. یعنی ایسے ایسے جملے سننے میں آتے تھے کہ آدمی دنگ رہ جاتا تھا کہ کل تو ان لوگوں نے ووٹ دیا تھا. تو یہ کوئی اچھا, اب آپ کا یہ جو آپ نے پوچھا کہ بیٹی کو کیسے سیکریفائز کر سکتے ہیں, آپ بھول گئے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف کو اگر خود وزیر اعظم بننے کا موقع ملے تو بھول جائیں گے صاحبزادی کو. یہ میکاولی کو آپ نے پڑھا ہے کبھی؟ نام تو سنا ہوگا. جی جی, یہ ایک میکاویلین پولیٹیشین ہے, ہر حربہ جائز ہے. یہی تھے نا صاحب جو کہتے تھے, ہر سال جاولک کے مزار پہ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اس کا مشن مکمل کروں گا. 98 تک یہ ہوتا رہا. جاولک کا انتقال تو ہوا 88 میں, 10 برس یہ ہوتا رہا. اب اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ یہی وہ صاحب ہیں جن کی پارٹی کے صدر جنیجو تھے اور ایک رات میں انہوں نے بازی الٹا دی اور ان کے خلاف سازش کی. یہی وہ صاحب ہیں جنہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی قومی اسمبلی میں اور پھر خود ہی اپنے امیدوار غلام مصطفیٰ جتوئی کو ہرا دیا تھا. سیاست میں یہ نہیں ہوتا. سیاست میں اقتدار کے لیے کوئی بھی چیز یہی وہ صاحب ہیں جنہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن کے لیے, جن کے خلاف یہ بڑی باتیں کرتے ہیں اور ان کی صاحبزادی کہتی ہیں کہ ٹکراؤ سے اور تصادم سے اور دباؤ ڈال کر ہم اپنا مقصد حاصل کریں گے.